بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ بنگلہ دیش ٹیم کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا ہے۔ اہم خبر لاہور سے، بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نجم الحسن شانتو کی قیادت میں پاکستان پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ بنگلہ دیش ٹیم کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نجم الحسن شانتو کی قیادت میں پاکستان پہنچ چکی ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے پیش نظر بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی اور بنگلہ دیش ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا ہے اور اس سیریز کا آغاز کچھ دنوں بعد ہوگا اور بنگلہ دیش ٹیم اب پاکستان پہنچ چکی ہے۔ لاہور میں قیام پذیر ہے اور لاہور میں سخت سیکیورٹی حصار میں ان کو ہوٹل پہنچایا گیا ہے اور وہاں پر ان کو سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے، جس کے بعد سے سیریز کا آغاز ہوگا اور اس سیریز کے اندر 2 ٹیسٹ میچ جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں زلزلے۔ لاس اینجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ اسرائیل میں شدت 5.2 نوٹ کی گئی ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لاس اینجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کے جھٹکے کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ ہوئی اور اسرائیل میں شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلسطین میں جنگ، اسرائیل کو شدید مالی مشکلات کا سامنا۔ فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی۔ فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی ہے۔ فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے کیونکہ فلسطین میں جنگ اسرائیل کو شدید مالی مشکلات میں دھکیل چکی ہے اور اسرائیل کو اس وقت شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ فچ نے اس تناظر میں اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کی ہے اور فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی۔ مستونگ میں حملہ آوروں کی گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی بلوچ جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل پارٹی کے ضلعی چیئرمین عبدالمالک جان زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر، ناخوشگوار واقعہ مستونگ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پر مستونگ میں حملہ آوروں کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی بلوچ جس واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل پارٹی کے ضلعی چیئرمین عبدالمالک جان زخمی ہوئے ہیں اور امدادی ٹیموں نے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں پیش آیا۔ یہ ناخوشگوار واقعہ اور افسوسناک خبر کہ ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی بلوچ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور نیشنل پارٹی کے ضلعی چیئرمین عبدالمالک جان اس حادثے کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی ٹیموں کی جانب سے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اس واقعے کے اندر ڈپٹی کمشنر پنجگور جاں بحق ہوئے ہیں۔ ذاکر علی بلوچ جام شہادت نوش کر گئے اور مستونگ میں حملہ آوروں کی گاڑی پر یہ فائرنگ ہوئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر اللہ جاں بحق ہوئے۔ نیشنل پارٹی کے ضلعی چیئرمین عبدالمالک جان زخمی ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی۔ دیکھیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع، فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی تھی۔ نتیجتاً پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر DG ISPR کا واضح بیان دے چکی ہے۔ 7 مئی کو ہونے والی پریس کانفرنس میں DG ISPR نے فوج کے خود احتسابی کے خد و خال بیان کیے۔ DG ISPR نے کہا کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنے خود احتسابی کے نظام پر فخر ہے۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت، کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر۔
بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں, جو جونیئر آفسرز ہیں, ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں, لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہو. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم which is working all the time in different domains وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted. صرف اور صرف important point to note also is this کہ ہمارا جو accountability system ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا, یہ حقائق پہ کام کرتا ہے. شفاف, میں نے کہا نا, شفاف طریقے سے کام. ایران کی جانب سے اسرائیل پر 24 گھنٹے میں حملے کا امکان. جان کیربی کا دعویٰ, ایران اور اس کے اتحادیوں کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. جان کیربی کا ایسا کہنا تھا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے, اسرائیل کا دفاع کریں گے. یورپی یونین کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ ایرانی حملے کا جواب میں کیا کردار ادا کریں گے, ایسا کہنا تھا جان کیربی کا. ایران کی جانب سے اسرائیل پر 24 گھنٹوں میں حملے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا ہے. جان کیربی کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے اور اسرائیل کا دفاع ہر صورت یقینی بنائیں گے.